ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کی انفرادیت کے حوالے سے ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ اس ضمن میں ایک انتہائی اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس معرکہ کو دیکھنے کے لیے بنفس نفیس کربلا کے اندر موجود تھے۔ آپ نے دنیاوی مقابلوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ عام طور پر فائنل میچ کے موقع پر کسی بڑی شخصیت کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس شخصیت کی شرکت سے اس ایونٹ کی جو ورتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال حضور علیہ السلام کی آمد نے اس واقعہ کو ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ اس کے ساتھ دوسری حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، گویا حضور علیہ السلام کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ گویا یہ کہنے کے لیے کہ حسین، تمہیں بچپن کے اندر اپنے کندھوں کے اوپر سواری کراتا رہا ہوں، اپنا لعاب دہن چساتا رہا ہوں اور بڑے ناز و نام کے ساتھ تمہاری پرورش کی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آج حق اور باطل کے اس بے نظیر معرکہ کے اندر ایسی استقامت کا مظاہرہ کرنا جو رہتی دنیا تک ایک عملی مثال بن جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس دن واقعہ کربلا رونما ہوا، اس دن میں مکہ مکرمہ کے اندر دوپہر کے وقت نیند کی حالت میں تاجدار کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اس حال میں کہ آقا کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام کا جو چہرہ اقدس ہے وہ غبار آلود ہے، اور تاجدار کائنات کے ہاتھ مبارک کے اندر ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس شیشی کے اندر میں نے حسین اور ان کے ساتھیوں کے خون کو جمع کیا ہے۔ ادھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکہ مکرمہ کے اندر یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ادھر مدینہ منورہ کے اندر حضرت سلمہ اپنی والدہ حضرت ام سلمہ کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ وہی ام سلمہ جن کو حضور علیہ السلام نے وہ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی، اس دن سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میں اپنی والدہ ماجدہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ پوچھا، امی جان کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے خواب کے اندر حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، اس حال میں کہ آقا دو جہاں کے چہرہ اقدس پر اور حضور علیہ السلام کے بالوں پر، سر مبارک پر گرد تھی۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب دونوں جگہوں پر ایک چیز مشترک ہے، وہ یہ کہ دونوں راوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس پر گرد و غبار تھا اور آقا دو جہاں کے جو بال مبارک تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، گرد آلود تھے۔ اب آپ غور کریں کہ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ حیات مبارکہ کو دیکھیں تو کسی جگہ پر بھی آپ کو یہ منظر نظر نہیں آئے گا کہ آقا دو جہاں کے چہرہ مبارک یا بال مبارک کا یہ حال ہو۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ گویا اس حال کے اندر نظر آنا زبان حال سے حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت نے ان کو کس قدر غمزدہ کیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غم حسین کے اندر مغموم ہونا یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس ٹاپک پر گفتگو انشاءاللہ مزید ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔